بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج میں چاہ رہا تھا کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ بات کروں، اور پھر اسپیشلی حکومتی رویے کے حوالے سے۔ ویسے ہم تو کہتے ہیں، بعض ہمارے دوست سمجھتے ہیں کہ شاید پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے وہ ملک کے خلاف یا جو ہے ریاست کے خلاف۔ اگر ہم دیکھیں بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک اس موومنٹ کو جو لائف مل رہی ہے وہ حکومتی نااہلیوں کی وجہ سے، اور میں یہ کہوں گا کہ حکومتی اداروں یا ریاستی اداروں جس میں سیکیورٹی ادارے بھی شامل ہیں، ان کی ایروگنس جو ہے، ان کے جو خناس ہے سر میں، اس کی وجہ سے، اور یہ ہسٹوریکل ہر جگہ پہ بدقسمتی یہی ہوتی ہے۔ پختون تحفظ موومنٹ اسپیشل جس طرح ہم کو پتہ ہے کہ یہ قبائلی علاقوں سے مخصوص حالات تھے، وہاں پہ جو تقریباً آپریشنز ہو رہے تھے۔ پہلے تو میلیٹنٹس تھے، عسکریت پسند تھے، اس نے لوگوں کو ایک ایک کر کے قتل بھی کیے ہیں، لوگوں کے زندگیاں جو ہے اجیرن بنا دی تھی۔ اس کے بعد جو فوجی آپریشن شروع ہوئے، ان کی وجہ سے حالات ایسے تھے، مطلب ہے کہ مخصوص حالات کی وجہ سے وہاں پہ جو تھے لوگوں کی زندگی کی کیا حالت تھی۔ جب ان لوگوں وہاں پہ جب فوجی آپریشن شروع ہوئے تو فوجی آپریشن بدقسمتی سے ایسے ماحول میں شروع ہوئے کہ ایک تو ان لوگوں کے بارے میں اسپیشلی قبائلی علاقوں میں، اگر ہم دو جو بنیادی ٹرائبل ڈسٹرکٹس تھے جس میں شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان، وہاں کی جو حالت تھے، وہاں پہ جس حالت میں سیکیورٹی اداروں نے آپریشن کیا تو لگ ایسا رہا تھا کہ شاید سیکیورٹی ادارے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ علاقے ہم فتح کر رہے ہیں اور یہ پاکستان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، نمبر 1۔ دوسری بات جو تھی، مقامی لوگوں کے بارے میں میرے خیال میں سیکیورٹی اداروں کے جو افراد تھے جو آپریشن میں انوالو تھے، ان کا بھی رویہ کچھ ایسا ہی تھا جیسے کہ یہ لوگ ملک دشمن ہے اور ہم پاکستان دشمنوں کے خلاف جو ہے کارروائیاں کر رہے ہیں۔ تو انڈسکرمنیٹ آپریشن جب ہوئے، کیونکہ کہیں بھی جب فوجی آپریشن صرف وزیرستان وغیرہ میں نہیں ہوئے، باقی علاقوں میں بھی ہوئے، کہیں بھی ہم نے نہیں دیکھا، سوات میں ہوئے ہیں، بنیر میں ہوئے ہیں، ملاکنڈ میں ہوئے ہیں، باجوڑ، مومند وغیرہ، لیکن ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ وہاں پہ گھروں کو مسمار کیا گیا ہے، وہاں پہ جو ہے نا مارکیٹیں جو ہے نا وہ اڑا دی گئی ہے، ختم کی گئی ہے، حجرے اڑا دیے گئے ہیں، مساجد جو ہے، مطلب یہ ہے کہ جو سامنے آیا ہاتھ کڑی ہوئی اسٹرکچر اس کو مسمار کیا گیا۔ ساتھ ہی حکومت کا رویہ پھر یہ بھی رہا ہے کہ چیک پوسٹوں پہ جو اہلکار تعینات تھے ان کا رویہ ان قبائل، اسپیشلی وزیر محسود بیٹھن، ان قبائل کے ساتھ ایسا رہا تھا جیسے کہ یہ جو ہے نا مفتوحہ علاقوں کے لوگ ہیں، ان کی بے عزتیاں چیک پوسٹوں پہ ہوا کرتی تھی۔ بہت زیادہ لوگ جو ہے عورتوں کی بے عزتیاں ہوئے، بڑے بزرگوں کی بے عزتی ہوئے، نوجوانوں کی ہوئے، تو ایک لاوا پک رہا تھا ان لوگوں کے ذہنوں میں۔ ایسی صورتحال میں پختون تحفظ موومنٹ، یہ نوجوان نکل آئے، ان کا تھا یہ تو محسود تحفظ موومنٹ تھا ایک اسپیسیفک ایریا کے حوالے سے، لیکن جب باہر آئے لوگوں نے ان کے ساتھ سمپتیز، جو سرابی بھی سمپتیز ہے، ان کا ساتھ دیا، اور ان کی جو ڈیمانڈز تھی کہ یہ چیک پوسٹیں ختم کی جائیں کیونکہ ان پہ لوگوں کی بے عزتیاں ہو رہی تھی۔ مسنگ پرسن، مطلب ہے کہ جو بھی بندہ اٹھایا جاتا ہے، جدھر بھی لے گیا، جو بھی الزام لگا دیا، وہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے، مائن فیلڈ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ اس میں ہزاروں لوگ جو ہے نا وہ بے گناہ وہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو تھا یہ کہ کرفیو لگ جاتے، جہاں بھی آپریشن ہوتا سیکیورٹی ادارے آ کے پورے علاقے میں کرفیو، انڈسکرمنیٹ کرفیو جو ہے سلیپ کر جاتے۔ ان کے حوالے سے بنیادی آواز نکلی۔ ابھی کچھ چیزوں نے ان کو مطلب ہے کہ فردر ان کو مہیا کیا، جو ہم سمجھتے ہیں فوڈ مہیا کیا۔ نقیب اللہ محسود کا واقعہ ہوا، اس میں حکومت کا رویہ بڑا عجیب سا رہا کہ ایک بندہ راو انوار کو ابھی تک پروٹوکول دیا جا رہا ہے، مطلب یہ کہ وہ جو ہے نا جلتی پہ تیل کا کام کر دینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ارمان لونی کا واقعہ یا طاہر داوڑ کا واقعہ ہو گیا۔ طاہر داوڑ کے واقعے میں بھی حکومت نے وہ خاطر خواہ جو ہے وہ ایکشن نہیں دکھائی، تاکہ لوگوں کو پھر پی ٹی ایم والوں نے ان کو اٹھا لیا، اچھا اٹھا لیا، اور پھر حکومت تھوڑی بہت ایکشن میں آ گئی، لیکن اس کے بعد انویسٹیگیشن ہم نے دیکھے کہ کچھ بھی نہیں ہوئے، تو یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ حکومت سیریس نہیں ہے۔ پھر ارمان لونی کی شہادت ہو جاتی ہے بلوچستان لورالائی میں۔ اس کی سمپل ڈیمانڈ کیا ہے کہ جی ہمیں ہماری ایف آئی آر درج کی۔ ابھی ایف آئی آر پاکستان کے قانون کے مطابق ایک بنیادی حق ہے،
کوئی بھی بندہ جا کے درخواست دے سکتا ہے کہ یہ میرا درخواست ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی، میرے باپ یا والد یا بیٹے، شوہر، بیوی، بہن، بھائی کو کس نے قتل کیا ہے۔ یہ سمپل ایک بات ہے، اور میرے خیال میں پاکستان کا قانون اس پہ کوائٹ کلیئر ہے، لیکن یہاں پہ بھی ریاست کا رویہ اس طرح رہا جیسے کہ یہ لوگ کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی چیز جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ چلو یہ تو چلتا رہا، مطلب یہ ہے کہ چیک پوسٹوں میں کافی کمی آئی ہے، ٹھیک ہے، لینڈ مائن پہ کام ہو رہا ہے، لیکن ساتھ گریجولی جب یہ مومنٹ بنا تو حکومت کے رویے میں کافی چینجز دیکھنے میں آئی ہے۔ لیکن قبائلی علاقوں کے حوالے سے دیکھیں، قبائلی علاقوں کی جو لیولی ہوڈ ہے وہ مکمل طور پر تباہ کی گئی ہے، لوگوں کے گھر تباہ ہے، مارکیٹیں تباہ ہے، مطلب یہ کہ کوئی ابھی لوگ وہاں پہ جائیں گے تو کریں گے کیا؟ حکومت کو چاہیے کہ گزشتہ سال سے جب سے یہ علاقے مرج ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیسے کی جو ہے نا وہ حکومت نے وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کی ہے۔ ابھی حکومت کو فوری طور پر چاہیے کہ لوگوں کو ان کے ساتھ یہ جو ابھی میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ کتنا ڈسکرمنیٹری ہے کہ پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ آپ کو انٹرنیٹ کی سہولت ہے، لیکن ہندوستان اور پاکستان میں دو علاقے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت جو ہے نا وہاں پہ پابندی ہے۔ ایک ہے مقبوضہ کشمیر ہندوستان میں، اور ایک ہے پاکستان کے قبائلی علاقے۔ ہم تو آواز اٹھاتے ہیں کہ ہندوستانی حکومت جو ہے مقبوضہ کشمیر میں کیوں فیس بک، واٹس ایپ، انٹرنیٹ یعنی سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ پہ پابندی ہے، یہاں پہ کے لیے ہم کیوں آواز نہیں اٹھاتے ہیں کہ قبائلی علاقوں میں کیوں ان لوگوں کے ساتھ کیوں ڈسکرمنیٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ ریاست کے خلاف ہے؟ مطلب یہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ریاست کے خلاف، یہ کیا کریں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ ابھی محسود اور یہ جو وزیرستان کا ایریا ہے، حکومت کچھ نہ کرتی، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ وہاں پہ اتنے سیاحتی مقامات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر حکومت نے تو یہ وزیرستان، شمالی اور جنوبی وزیرستان میں، اور ساتھ ہی جو ہے کورم ایجنسی، اس میں تھوڑا سا انفراسٹرکچر، کچھ ریسٹ ہاؤسز اوپن کر کے، کچھ ہوٹلز وغیرہ، لوگ خود آئیں گے، یہ لوگ جو ہے یہ خود چلے جائیں گے۔ لیکن ابھی تک جو ہے اس پہ حکومت کا جو رویہ ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ جس طرح کوئی مطلب ہے کہ وہاں پہ ابھی بھی شک کی نگاہ سے لوگوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ارمان لونی کا FIR درج کرنا کون سا کفر ٹوٹے گیا، لیکن وہی رویہ ہے نا کہ پشتون تحفظ موومنٹ ڈیمانڈ کر رہی ہے، اسی وجہ سے جو ہے اس کو۔ اور تیسری بات جو اہم ہے، یہ گورنمنٹ کی جو ایروگنس ہے، سیکیورٹی اداروں نے غلطیاں کی ہے، زیادتیاں کی ہے، ان لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، وہ ہر ایک سمجھتا ہے، لیکن ابھی آ کے اگر آپ نے زیادتی کی ہے تو اس کا ازالہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ پاکستانی ہے، محب وطن پاکستانی ہے، قانون کے اندر، آئین کے چوکاٹ میں ہی اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، تو کیا ہوگا کہ اگر فوری طور پر اتنی قربانیاں دی، اتنا ظلم ان لوگوں کے ساتھ ہوا، تو کیا ہوگا کہ فوری طور پر ان علاقوں میں اگر تھوڑی بہت ترقی کے کام شروع ہو جائے، ڈیولپمنٹ کے کام شروع ہو جائے جو ابھی تک نہیں ہو رہے، تو میں سمجھتا ہوں۔ اور اسی طرح میں نے جو کہا، انٹرنیٹ، اگر حکومت واقعی سیریس ہے کہ یہ علاقے پاکستان کے دوسرے علاقوں کی طرح ہے، یہ علاقے جو ہے نا، ابھی تک تو وہاں پہ موبائل سروس بھی نہیں تھی، ابھی خدا کر کے موبائل سروس جو ہے وہاں پہ کچھ چھوٹے علاقوں میں، میرے خیال میں کہ وانا شانہ میں یا میرلی میں، میران شاہ میں، کہیں پہ ابھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم موبائل سروس بحال کریں۔ آپریشن کے کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 5-6 سال ہوئے کہ آپ کے آپریشن ختم ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک وہاں پہ لوگوں کو انٹرنیٹ سہولت نہیں ہے۔ وہاں پہ ابھی تک سکولوں کی حالت وہی ہے کہ جو تباہ ہوئے تھے، لوگ اسکول ویسے ہی ہے، کالجوں کی حالت وہی ہے، ہاسپٹلز کی حالت وہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پختون تحفظ موومنٹ ابھی اگر آپ حکومت نے، سرکار نے قبائلی علاقوں، اسپیشلی وزیرستان، شمالی اور جنوبی وزیرستان یا کورم ایجنسی کے ساتھ اگر معاندانہ رویہ رکھتے تو خدا کے لیے، اس وجہ سے نہیں کہ یہ PTM کے مطالبات ہے، یہ حکومت کو خود کرنا چاہیے تھا۔ حکومت کو خود آگے بڑھ کے جو ہے ان لوگوں کے جو زخموں پہ ہے مرہم پٹی لگانی چاہیے تھی، جو ابھی تک نہیں لگ رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں جو دیکھ رہا ہوں کہ حکومتی رویے کی وجہ سے پوری دنیا میں جگہ جگہ اگر پاکستان کے خلاف، اس میں کچھ اور لوگ بھی شامل ڈیفینیٹلی ہونا ہے، لوگوں نے اس کو تو ایکسپلائٹ کرنا ہے۔ ابھی جو ہندوستان کی طرف سے جو خبر آئی ہے کہ جی ہم نے پاکستان کے ساتھ ایئر فورس کی لڑائی بھی نہیں کر سکتے، فوج کی بھی نہیں کر سکتے، سمپل ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پشتون اور بلوچوں کو جو ہے حکومت کے خلاف یا ریاست کے خلاف ان کو ورغلا سکتے ہیں، اور ان کے لیے فوڈر جو ہے نا وہ چارہ مل سکتا ہے۔ تو میں آج اس ویڈیو کے ذریعے حکومت پاکستان سے، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اپنا رویہ تبدیل کرے،
پاکستان پختون تحفظ مومنٹ جو ہے یہ ریئلی پاکستان تحفظ مومنٹ بن سکتا ہے، لیکن اگر آپ لوگوں کے رویے تبدیل ہو گئے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہے، ان کی بے عزتیاں ہوئی ہیں، بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں، کچھ کو طالبان یا ان عسکریت پسندوں نے مارا ہے، کن کو جو ہے ہم نے خود مارا ہے، ان کے گھر مسمار ہوئے ہیں، ان کے کھیت جو ہے کلیان جو ہے ان کے بزنسز تباہ ہوئے ہیں۔ تو ابھی اپنے رویے میں تھوڑا سا چینج لانا ہوگا، اور پی ٹی ایم کے لیے نہیں، عوام کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر تھوڑا بہت حکومت نے اسی طرف توجہ دی تو یہ لڑکے جو ہے نا یہ خود چاہیں گے۔ وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ابھی ایک سمپل سوال ہے، اگر پی ٹی ایم والے حکومت سے کہ گزشتہ 6-7 مہینوں میں حکومت نے کون سا ایسا کام کیا ہے جو ہم سمجھے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، لیولی ہوڈ کے حوالے سے ابھی تک لوگوں کو گھروں کے کرائے نہیں ملے ہیں، ابھی تک لوگوں کو جو ہے نا معاوضے نہیں ملے ہیں، ابھی تک لوگوں کو انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے، ابھی تک لوگوں کے اسکول نہیں بنائے گئے ہیں، ہاسپٹلز نہیں بنائے گئے، تو کیسے ہم کہیں گے کہ حکومت سیریس؟ تو آج اس ویڈیو کے ذریعے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، ان لوگوں کے لیے جو آواز پختون تحفظ موومنٹ نے اٹھائی ہے، حکومت کو چاہیے کہ ان کو سمپیتھیٹیکلی دیکھ لے، صرف باتوں سے نہیں، صرف وعدوں سے نہیں۔ اور یہ بھی ٹھیک ہے، جب بھی میں نے پختون تحفظ موومنٹ کے اس سے رہنماؤں سے باتیں کی ہے، کہتے ہیں حکومتیں وعدے کرتے ہیں، جرنلوں نے وعدے کیے ہیں، وزیروں نے وعدے کیے ہیں، مشیروں نے وعدے کیے ہیں، لیکن کام وہی کرتے ہیں جو کہ پہلے سے آ رہا ہے۔ تو آج اس ویڈیو کے ذریعے میں کہتا ہوں خدا را یہ دھوکے شوکے بند کر دے، ان علاقوں میں جائے، ترقی کرے، سیاحت کے بے پناہ جو ہے نا مواقع ہیں، خود پاکستانی جائیں گے، خود وزیر اگر ادھر واپس جائیں گے، دکانیں کھولیں گے، مارکیٹیں آباد ہو جائیں گی، لوگوں کے ٹیکسی ڈرائیوروں کے جو ہے ان کے کام شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ آج میری ایک اپیل تھی حکومت پاکستان اور سیکیورٹی اداروں سے کہ ابھی صرف وعدوں سے تھوڑا سا آگے نکلنا ہوگا، ریئلی کچھ کام کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ علاقے پاکستان کا حصہ ہے، یہ مقبوضہ کشمیر کی طرح اس کو ٹریٹ نہ کرے، مقبوضہ کشمیر کو جس طرح ہندوستانی حکومت ٹریٹ کرتی ہے کہ وہاں پہ بلینکٹ انٹرنیٹ کی پابندی ہے، یہاں پہ ہم نے کیوں گزشتہ 2-3 دہائیوں سے جو ہے انٹرنیٹ کی پابندی لگائی ہے؟ اس انٹرنیٹ کی پابندی کو فوری طور پر اٹھانا چاہیے تاکہ لوگوں کے دل میں جو ہو کھل کے بولے۔ میڈیا کی پابندیاں جو ہے ابھی تو نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن پھر بھی اگر ہے وہاں سے کچھ رپورٹنگ نہیں ہو رہی ہے، اس پہ بھی پابندیاں ہٹانی چاہیے۔